جو بات ہم کافی بار ایزیوم کرتے ہیں کہ جرمنی سمجھ جائے گا، ویسٹ کے کافی سارے اور کنٹری سمجھ جائیں گے، یہ بات اب پراپرلی سمجھ چکا ہے سعودی عربیہ، اور ریسنٹلی پاکستان کو بھی سعودی عربیہ نے یہی بات بتائی ہے۔ بہت بڑی وجہ، میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بات بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی مسلم ممالک کی بے حسی ہے۔ لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائی لیٹرلی حاصل کریں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے، پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ سٹیٹس اچیو کرنے میں بھی کئی سالوں کی محنت لگی ہے، ڈپلومیسی انوالو ہوئی ہے، تبھی جا کر آج کے سمے انڈیا کانفیڈنٹلی کشمیر کے ایشو کو لے کر دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے۔ ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی، اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے۔ اور میں بھی عالمی برادری سے کہتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مطالبے پر کچھ نہیں کیا۔ لیکن سعودیز کی طرف یہ جواب آیا کہ اس دفعہ آپ کو پروٹوکول نہیں ملے گا شاہی، اور یہاں پر آپ سرکاری طور پر مدعو نہیں ہوں گے، آپ اپنے خرچے پر آئیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ایک بار پھر سے سعودی عربیہ سے مدد مانگی، لیکن اس بار سعودی عربیہ نے پاکستان کو قرضہ دینے سے صاف صاف منع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات کو ہموار کیا پچھلے 8-10 سالوں میں، پرٹیکولرلی 5 سالوں میں، اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی وہ جو سپیس تھی وہ کم ہو گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے۔ کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے، جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا۔ دوسرا اس میں جو پاکستان کے پرسپیکٹو سے ایک اور جو ذکر ہے، آبویسلی حالیہ سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی، اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے، اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اس میں بڑے ہیں بھارت کے ساتھ، تو یقینی طور پر اسی لیے ان کے موقف میں بھی کسی حد تک کشمیر کی اگر آپ بات کریں تو پہلے والا وہ بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائی لیٹرلی حاصل کریں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے، پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، اب سعودیز کو اس پوزیشن کا بڑے اچھے سے پتا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے۔ میں آپ کو پتا ہے بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن میری شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی ملک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نارملائز حالات کروا سکتا ہے، یا وہ سعودی عرب ہے یا وہ یو اے ای ہے۔ یہ سپیس اب ویسٹرن ممالک کے پاس نہیں رہی، کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے، جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا سوائے مسلم ممالک، اور مسلم ممالک کو وہ ایک کرٹسی میں اگنور نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دے کانٹ سے نو ٹو یو اے۔ محمد بن زید اور محمد بن سلمان کو نو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی سپورٹ ہے۔ پیسے کا پرابلم نہیں ہے انڈیا کے لیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں عالم اسلام سے، مسلم ورلڈ سے چاہیے، یہ دو ممالک دے سکتے ہیں۔ سو فار دیٹ میٹر ہمیں اگر پولیٹیکلی بات کرنی بھی پڑے تو ہم پاکستان سے تو ہم کر لیں گے۔ یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں ملک جو ہیں بھارت، سعودی عرب اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم اور کرون پرنس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر، وہ حل ہونا چاہیے۔ اور یہ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا نہیں بات کرتا، انڈیا نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بات پوائنٹ سامنے آتا ہے تو جو ہوتی ہے
रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिन कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जाहिर बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों को कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान इसको सारे का सारा डाल देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं है, बायलैटरली से उनकी इतनी ताकत है पॉलिटिकल कि वो इसको यूनिलैटरली इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा ही नहीं है। ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक लार्जर एक सेटबैक तो ज़रूर मौजूद है। और अगर आपको याद हो कि जब भारत ने 370-35A चेंज किया, रिवोक किए ये आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज़ OIC का कोई इजलास बुलाएं, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज़ करने की। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल इशू बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। क्राउन प्रिंस का यह बयान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान एक जॉइंट स्टेटमेंट में आया है। पाकिस्तान अब तक कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सुलझाने की कोशिश करते आया है, लेकिन भारत शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर बायलैटरल बातचीत का समर्थन करता है। हालांकि आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान में पिछले कुछ साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन निचले स्तर पर है। सऊदी अरब ने जॉइंट स्टेटमेंट में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच आउटस्टैंडिंग इशू, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर डिस्प्यूट को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। इससे पहले भी अमेरिका, फ्रांस ने कश्मीर इशू पर बातचीत किए और कहा कि कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशन के द्वारा सुलझा लेना चाहिए, लेकिन भारत ने अपनी स्टैंड कभी नहीं बदला।